السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان، رواہ النسائی۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، جیسا کہ اعلان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کی گفتگو کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ ماہ شعبان کی فضیلت یہ آج کے گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے ہم رجب کا مہینہ جانتے اور مانتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ اس مہینے کی فضیلت قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نہیں بیان فرمائی ہے۔ سورہ دخان کی جس آیت کو اس مہینے کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہے وہ آیت تو صحیح ہے لیکن استدلال غلط ہے۔ میں آج کے اس مختصر سے درس میں ابھی اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اس آیت کی تفسیر کسی دوسرے حلقے میں یا دوسرے درس میں 15 شعبان سے پہلے کروں گا۔ بھائیوں اور دوستو، احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اس مبارک مہینے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ واقعی فضیلت والا ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے ہم مسلمانوں کے اندر بہت ساری چیزیں رائج ہیں، جن میں سے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو بدعت ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرک کے درجے تک پہنچاتی ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان صحیح اور غلط کے درمیان فرق کریں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں
مارکیٹنگ کرنے کے لیے، تو جب ہم کسی چیز کی خریداری کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، تو ہم اس چیز کے بارے میں مکمل طور سے معلومات حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ چیز خراب نہ نکل جائے یا یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے. اس لیے ہم اس چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے خریدتے ہیں اور اپنے پاس اسے رکھتے ہیں یا استعمال میں لاتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، جب ہم دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں تو پھر دین کے معاملے میں ہماری ہوشیاری کہاں چلی جاتی ہے؟ لہذا ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے جس ناحیے سے، اسے میں آپ کے سامنے اجاگر کروں. سب سے پہلے جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا چاہیے. بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. یہی روزے رکھنا ہی اس مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے مکمل روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح نسائی حدیث نمبر 2174 میں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل کانٹینیو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. الا انہ کان یصل شعبان برمضان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے. دوسری حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام کا روزہ رکھتے تھے، اکثر ایام، جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا. فقالت، تو وہ کہنے لگیں، کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتی کہ آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، یعنی روزے پہ روزے رکھتے جاتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے، یعنی چھوڑتے ہی جا رہے تھے. پھر آگے فرماتی ہیں، کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1156. کہتی ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1156۔ اب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے بظاہر۔ ایک سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یعنی اکثر ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بظاہر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک سے پتہ چلتا پورے مہینے میں، اور ایک سے پتہ چلتا نہیں پورے مہینے میں مہینے کے روزے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ایام اس مہینے کے روزہ رکھتے تھے۔ تو تطبیق کیا ہے؟ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینہ میں مکمل مہینہ کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کو اکثر پر محمول کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزہ رکھتے تھے شعبان کے۔ تو انہوں نے یعنی جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث یہ اکثر پر محمول کی جائے گی، کیونکہ اگر کوئی مہینہ کا اکثر ایام میں روزے رکھے تو لغت میں بطور مبالغہ یہ کہنا جائز ہے کہ اس کے مکمل مہینہ کے روزے رکھے، یعنی اگر اکثر دنوں کے روزے رکھے تو یہ لغت عرب میں اس طرح کا کہنا جائز ہے کہ اس نے مکمل مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس طرح سے بعض محدثین کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے نہیں بلکہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، جبکہ دیگر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ مختلف اوقات میں تھا۔ کچھ سال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعد سالوں میں شعبان کے اکثر ایام کا روزہ رکھتے تھے، یعنی بعد سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بعد سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے نہیں بلکہ پورے دنوں کے نہیں بلکہ اکثر دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ پہلی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 746، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ۔
सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हम तमाम मोमिनों की माँ है, वो बयान करती है कि मेरे इल्म में नहीं कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक ही रात में पूरा कुरान मजीद ख़त्म किया हो और सुबह तक सारी रात ही नमाज पढ़ते रहे हों और रमज़ान के अलावा किसी और मुकम्मल महीने के रोज़े रखे हों। तो ये हदीस हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी भी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखा करते थे। इसी तरह सहीहैन में सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी मरवी है कि मा साम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन कामिलन क़त गैर रमज़ान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा किसी और महीना के मुकम्मल रोज़े नहीं रखे। तो ये दोनों हदीसें हमें साफ तौर से बताती हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के मुकम्मल महीने के रोज़े आप सल्लम नहीं रखा करते थे, बल्कि आप सल्लम इस महीने के अक्सर अय्याम के रोज़े रखा करते थे। अब सवाल पैदा ये होता है कि शाबान में कसरत सियाम की हिकमत क्या है, यानी बकसरत शाबान के महीने में रोज़ा रखने का फ़लसफ़ा क्या है, क्यों बकसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे, क्या वजह है? आइए हम इसका जवाब तलाश करते हैं। तो सही नसई हदीस नंबर 2356 में हमें इसका जवाब नज़र आता है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने रोज़े शाबान में रखते हैं किसी और महीने में उतने रोज़े नहीं रखते, क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलुन नासु अन्हु बैना रजबी व रमज़ान। ये ऐसा महीना है शाबान कि जिसमें लोग गफलत का शिकार हो जाते हैं, जो रजब और रमज़ान के माबैन है। ये शाबान रजब और रमज़ान के बीच में है। तो आपने फरमाया ये ऐसा महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार हो जाते हैं। ये ऐसा महीना है, आपने फरमाया वह हुआ शहरुन तुरफ़उ फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसा महीना है कि जिसमें आमाल बंदों के रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं, तुरफ़उ उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला के हुजूर पूरे साल के आमाल बंदों के अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं इसी महीने में। आपने फरमाया फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम, तो मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल रोज़े की हालत में उठाए जाएं। तो हमें इस सवाल का जवाब मिल गया, हमें ये फ़लसफ़ा मालूम हो गया, ये हिकमत मालूम हो गई कि शाबान के महीने में बकसरत रोज़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखते थे। लिहाजा हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम मुसलमान इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें। इसके अलावा और कोई चीज़ इस महीने में करनी हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कुछ हदीसों का मैं ज़िक्र करूँगा जो इस महीने
میں عبادات کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلی جائزہ آنے والے درس میں میں ان حدیثوں کا لوں گا جسے آج بہت ہی زور و شور کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی بیان کیا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متبع سنت بنائے اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔